ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کے ساتھ آج میں اپنے جوانوں کو ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں ان کا خادم ہونے کی حیثیت سے۔ دیکھو یہ کہنا بے ادبی ہے کہ حضور کو یہ نہیں پتا تھا۔ کیوں بے ادبی ہے؟ اس لیے کہ اگر جتنے مولانا یہاں سب بیٹھے علماء کرام صحیح معنوں میں ان کو پتہ نہ ہو اور آپ ان کو مائک پہ کھڑے کرتے وقت کہے کہ دیکھو یہ مولانا آئے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں، یہ تقریر کریں گے، تو بولو وہ مولانا مذاق بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جس کو پتہ نہیں وہ آیا کیوں تقریر کرنے، ہے نا؟ ہر چیز کا علم تو اس کو صحیح بات نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت بھی آپ نے کہا تو تعریف کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں پتا تھا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پتا تھا اور یہ بھی پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک عام عالم کی یہ توہین ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے۔ تو جو عالم ما کانا وما یکون، قرآن جس کو کہنا عالم ما کانا، میری بات نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے محبوب، ہم نے تجھے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جب اللہ کہے کہ سب سکھا دیا تو آپ کیوں کہتے کہ یہ نہیں پتا تھا؟ اب رہی بات یہ کہ انہوں نے نہ بتائی ہو تو ان کی مرضی ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ایک سے خطیب ہے، مقرر ہے، نعت خواں ہے، اگر یہ آج نعت نہیں پڑھتے تو کیا ان کو نعت پڑھنا آتی نہیں؟ اگر یہ آج تقریر نہیں کرتے تو کیا ان کو تقریر کرنا آتی نہیں؟ آتی ہے، لیکن آج کسی کو اعزاز بخشنا ہے کہ چلے کسی چھوٹے کو کہہ دیا آپ کر دیں، ہم بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کسی حکمت کے تحت اگر کسی بات سے پردہ نہیں اٹھایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا۔ ہم نے کیسے اخذ کر لیا؟ یاد رکھو، میں آپ کو یہ بات آپ کے بھلے کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ کبھی کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو یہ نہیں پتا تھا، حضور کو یہ نہیں معلوم تھا، وہ تو بس اتنا ہی جانتے تھے، وہ تو اتنا ہی جانتے تھے۔ اور کسی صحابی نے نبی پاک کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ مر چکے، مٹی میں مل گئے، یہ سب نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ جنہیں موت آ رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں مر رہے ہیں، جو حضور کے حکم پہ مر رہے، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ مت کہو۔ جب ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے، حضور کو آپ مردہ کیسے کہہ سکتے؟ پھر آپ میرا جوان کہتا ہے تو کیا صحابہ نے زندہ کو دفن کر دیا؟ یہ تو بات آپ قرآن سے پوچھے، کیا رسول اللہ نے جو شہید ہوئے تھے ان کو زندہ دفن کر دیا؟ آپ ایسی بات نہیں کریں، لوگ سنتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے۔ دیکھو آج جو تم پر کفر حملہ آور ہے اس کی وجہ یہ ہے، وہ جان چکے ہیں کہ تمہارے اندر اتحاد نہیں، کفر جان چکا ہے کہ تم متحد نہیں ہوتے، کفر جان چکا ہے کہ تم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہو، اور آپ کو بڑے منصوبہ بند طور پر تقسیم کیا گیا۔ آؤ اس طرف جس کی طرف میرے رسول تمہیں بلانے آئے تھے، آؤ اس عقیدے کی طرف جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ بات دور نکلتی جاتی ہے، اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ بس یہی ایک درد دل ہے، ان حالات سے مقابلہ کرنا ہے تو دلوں میں محبت رسول پیدا کرنا، عشق رسول، تعظیم رسول، اور یاد رکھنا وہ آپ کو کہیں اور نہ ملے گا، وہ سواد اعظم اہل سنت میں ملے گا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ